للہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس کے لیے جو تم میں سے صحیح ہونا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ جو جہانوں کا تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین بحمد اللہ تعالی، آج ہماری سورہ تکویر کی آیت مبارکہ نمبر 29 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور انشاءاللہ آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوگی، اور کل انشاءاللہ سورہ انفطار کی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آخری کلمات درس پاک کے یہ تھے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور ذکر کے میں نے معنی آپ کو سمجھائے تھے۔ اس میں جو اہم معنی تھا جس کی طرف میں نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ قرآن نصیحت ہے۔ اس کے بعد آج کی آیت جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اب یہ شرط لگا دی گئی کہ یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو اس سے اپنے آپ کو نصیحت دلوا کر صراط مستقیم پر چلنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ خود قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ وہاں ہی ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے کہ اس قرآن سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کر لی۔ اب دیکھیے، ہے تو قرآن دونوں طرف، ہے تو اللہ کا کلام، لیکن کچھ نے پڑھا تو گمراہ ہو گئے اور کچھ نے پڑھا تو وہ ہدایت پا گئے۔ کلام اللہ کا ہی ہے۔ اب اس میں مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جسے اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں پیش کیا گیا، پہنچایا گیا، اس نے سن بھی لیا، لیکن اس کے باوجود اس نے احکام قرآنیہ پر عمل نہ کیا، تو کیا ہوا؟ وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو گیا، العیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا ہے ایک بندہ مسلم کے لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن میں، اس نے پڑھ بھی لیا، پڑھنے کے قابل نہیں تھا، کسی مبلغ سے سن لیا، وہ بات اس نے سمجھ لی، لیکن اس کے باوجود وہ اس برائی پہ قائم رہا اور اس برائی سے توبہ نہ کی، تو کیا ہوا؟ یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو گئے وہ اس سے لوگ۔ اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو گمراہ ہو گئے، بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے اور ہو رہے۔ قرآن نے بڑے واضح احکامات دیے۔ اور دوسری بات، یہدی بہ کثیرا، فرمایا بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھ کر اس سے احکامات سمجھے اور اپنے آپ کو اس راستے پر قائم کر لیا جو قرآن نے راستہ دیا، تو فرمایا انہیں مبارک ہو، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ یہدی بہ کثیرا، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس کو سمجھا، سیکھا اور پھر اس پر عمل کیا، تو اللہ نے اس کو یہ اجر دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث شریف لائے ہیں کہ کئی محدثین، اور اس کی وضاحت میں بھی بڑے بڑے ائمہ نے اور مفسرین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، تو کسی نے اس حدیث کو روایت صرف اسی طرح کر دیا کہ من حافظ القرآن، تو تمام نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا پورا کلام پڑھا جائے، من حافظ القرآن و عامل بہا،
یہ شرط ہے جس نے قرآن کو یاد کیا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے ان 10 لوگوں کو جن کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ انہیں جنت عطا فرما دے۔ اور اس پر بار بار فرمایا گیا وَعَمِلَ بِهَا، اس پر عمل کیا، اور اگر اس پہ عمل نہ کیا تو پھر اس کی سزا بھی 2 گنا ہے، اس کی سزا بھی 2 گنا ہے۔ ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میں نے خود یہ سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو عام ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن حفظ کیا پھر بھلا دیا تو کہتے ہیں اس پہ بڑے عذاب اور وعید ہے، کہتے ہیں لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا، کوئی بھی ہے، اس نے دین پڑھا، مکمل سیکھا اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کیا، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں پھر ڈالے گا۔ یہ اس کی وضاحت کی گئی۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ تو عمل ہے، وہ تو کیا چیز ہے؟ وہ عمل ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ساری باتیں اور حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ایک لمبی فہرست ہے، عمل ہی سب کچھ ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں نا، جہاں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے نا تو اکثریہ بات کی جاتی ہے، ایک آدھا ایسی آیت ہو بھی تو ایک کا ظاہر اعتبار نہیں ہوتا، ایکسپیپشنل کیس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کی بات کی جاتی ہے۔ میجورٹی یہ ہے کہ جہاں بھی آمنو کا قرآن میں لفظ آیا ہے وہاں ساتھ ہی اسی جگہ عامل الصالحات کا ذکر آیا، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، فرمایا صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح کرو گے تو پھر ایمان تمہیں نفع دے گا، اگر عمل صالح نہیں کرو گے تو پھر ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے عمل کرے گا تو جنتی بن جائے گا، برے عمل کرے گا تو ناری اور جہنمی بن جائے گا۔ تو بنیاد کیا ٹھہری؟ اصل بنیاد انسان کا کریکٹر ہے۔ انسان کا کریکٹر جو ہے یہ سب سے بڑا مبلغ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا انسان کا سب سے بڑا تبلیغ کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل کیسا ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی تبلیغ کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ مجھ سے لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اثر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ زبان کی اثر کی پہلی شرط ہمیں اپنے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہمیں ہمیشہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زبانوں میں اثر پیدا کرے تو سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کو لازمی کر لو، اللہ تمہاری زبانوں میں اثر پیدا کر دے۔ سادہ بات بھی کرو گے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی، اور اگر عمل نہیں ہوگا تم چیخ چلا کے 2 گھنٹے بھی لگا دو، کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عمل ایسی چیز ہے، کریکٹر ایسی چیز ہے، اور مسلمان تو ہے ہی سارا کریکٹر کے نام پہ کھڑا، عمل کے نام پہ کھڑا ہے۔ اور یہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور آپ کی آل پاک نے کر کے دکھایا ہے۔ اور مسلمان ہو اور بے عمل ہو، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مسلمان ہو، کریکٹر اس کا وہ والا نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے، تو پھر کاہے کی محبتیں، کاہے کا پیار کی سب سے پہلی دلیل کیا ہوتی ہے کہ جو بات کر رہے ہو نا وہ کر کے دکھاؤ۔ کر کے دکھانا اصل چیز جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے۔ تو اب رب نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، اے لوگو تم میں سے جو صحیح ہونا چاہے نا، کتنا کھلا کلام ہے، کتنا واضح ہے، تم میں سے جو صحیح ہونا چاہے اس کے لیے قرآن اللہ کا ذکر موجود ہے۔
تم اگر صحیح ہونا چاہتے ہو تو یہ ذکر موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو تم صحیح کر سکتے ہو۔ اچھا وہ شیخ سعدی کا قول ہے، مجھے یاد آیا، خوئے بدرہ بہانہ بسیار، بڑا مشہور ان کا یہ جملہ ہے، یاد ہے شاید گلستان میں ہم نے پڑھا تھا یا بوستان میں، گلستان میں پڑھا تھا، بڑی ابتدائی زمانے کی بات ہے، یہ کوئی 95 کی بات ہے، ظاہر اتنا عرصہ بیت گیا۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں یہ حال ہے کہ کہتے ہیں جی اسلام پہ کیسے چلیں، اس پہ عمل کیسے کریں، یہ ایسے کیسے کریں۔ فرمایا اصل میں نیت میں فطور ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک طالب علم کی مثال دی کہ جو طالب علم بد نیت ہوتا ہے وہ روزانہ آ کے اپنے استاد کو بہانے لگا دیتا ہے، استاد جی رات میری طبیعت خراب ہو گئی، استاد جی کل ہمارے فوتگی ہو گئی، استاد جی کل ہمارے یہ ہو گیا۔ ہمیں یاد ہے سکول کے زمانے میں بھی اور مدرسے کے زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے، کلاس میں روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ دینا، دادے 6 دفعہ مار لیتے تھے، انہیں یاد نہیں رہتا تھا، پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتے تھے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بہانہ مسلمان کے لیے بڑا دین واضح ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے اور سیدھا سیدھا دین ہے، صراط المستقیم ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابھی آپ نے قرات سنی، دونوں رکعتوں میں میں نے اس کی تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ بھی جب پڑھتے ہیں آپ بھی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اس پہ غور کیا کریں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا جب انسان کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہر کلمہ گو کے دل میں یہ نعمت رکھ دیتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، درمیانہ ہے، جو بھی ہے، اس کے دل میں یہ نعمت اللہ رکھ دیتا ہے کہ جب وہ غلط کرتا ہے اس کا ضمیر اسے ایک دفعہ ضرور کہتا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو کھڑے ہو کے مجھے ابھی بتا دیں، میں اس کو کہتا ہوں، ابھی کھڑے ہو کے آپ بتا دیں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ جتنا بھی انسان برا ہو، جتنا بھی برا ہو، جو عادی نشئی ہے نا جی، اس سے بھی آپ پوچھیں بتاؤ تم یہ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غلط ہے۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے پریکٹیکلی، یہ نہر پہ جتنے ہوتے ہیں نا وہاں پہ اپنا لباس بدل کے ان کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، پھر ان کو سمجھاتا ہوں، بھی کئی سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو گناہ گار یا مجرم سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا یہ بہت غلط روایت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، جہاں جہاں تم جاؤ ان کے پاس، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کو اللہ کی بات بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی مخلوق سے نفرت نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کا کون سا ایسا عمل اللہ کو پسند آ جائے، وہ تم سے بہت اعلیٰ اللہ کے مقام پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اسرائیلیات میں ایک واقعہ آپ کو شاید پتہ نہیں سنایا کہ نہیں سنایا، اس میں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو فلاں شہر میں وہ جو پھٹا نہیں لگاتا کسائی، اے اللہ کے نبی وہ تیرا پڑوسی ہوگا۔ حیران ہو گئے، یا اللہ کسائی ہو فلانا، وہ تو سارا دن گالیاں بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں اس کا یہ رویہ ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو نے پوچھا ہے پڑوسی، وہ میں نے بتا دیا تیرا پڑوسی کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بس چھوڑ دیں آپ اس کو۔ کہا آپ پتہ تو کریں گے وجہ کیا ہے۔ اب گئے جناب، وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، جس طرح کسائیوں کی زبان ہوتی، گئے، سارے بھی ایسے نہیں ہوتے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جا کے بیٹھے رہے، اس کا کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، سارا دن گزر گیا ہے اور جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اللہ کے نبی تھے، بیٹھ گئے، انتظار کیا، جب شام ہوئی اس نے نا بڑا اچھا خوبصورت گوشت نکالا، تیار کیا، باندھا اور ساتھ اپنے گھر پہ چل پڑا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب دیکھو شاید کوئی اب جا کے نیکی کرے، گھر گیا، تھکا ہارا تھا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، ایک کمرے کی طرف گیا، وہاں کوئی 2 جانور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے بندھے ہوئے، ان کو وہ گوشت کھلا رہا ہے۔ گوشت کھلا کے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اب کیا کرنا ہے تو نے بھائی؟
کہتے اب کیا کھانا کھاؤں گا سو جاؤں گا؟ کہا یہ بتا یہ گوشت اور یہ سارا یہ کس کے لیے لے کے آیا ہے؟ آپ کو پتا پہلے برائی کی وجہ سے شکلیں بدل جاتی تھیں، جانور ہو جاتے تھے. شکر کریں آپ کی اور ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں جی، یہ شکر کریں اللہ کا. جو کہتے ہیں نبی کے واسطے سے کیا ملتا ہے، سب سے پہلے تو اپنی شکلوں کا شکر ادا کرو، شکلیں بچی ہوئی ہیں. ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا ہوتا رات یہ کرتوت کیا ہے، یہ صرف صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وگرنہ اس سے پہلے ہر امت میں جو امت برائی کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، کبھی بندر بنا دیے، کبھی خنزیر بنا دیے، کبھی کچھ بنا دیا، کبھی کوئی جانور بنا دیا. قرآن کی آیت ہے. کہا جی یہ ایک برائی ایسی کی، یہ میرے ماں باپ تھے، برائی کی اور یہ حال ہو گیا، اب اللہ کے عذاب میں ہیں. لیکن یہ اللہ کے عذاب میں ہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے تو ماں باپ ہیں. اللہ اکبر. اور سارا دن جو اچھا اچھا گوشت بچا کے رکھتا ہوں، رات آ کے ان کو کھلاتا ہوں. یہ ہے اور میں کچھ نہیں کرتا. آئے بارگاہ خدا میں عرض کی، اللہ تو ظاہر سارا دیکھ رہا. موسیٰ دیکھ لیا کیا نیکی کرتا ہے. بات یہ ہے پتہ نہیں کس کا کیا عمل ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں، اور اس عمل کی وجہ سے وہ ہم آپ سے اور ہم سے اللہ کے زیادہ قرب میں ہوں. کبھی کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کو نہ نیک سمجھنا، نہ اس کو کبھی برا سمجھنا. یہ یاد رکھنا. اصل نیک اور صالح وہ ہے جس کا من پاک ہے، جس کا باطن صاف ہے. اصل فیصلے یہاں سے ہونے ہیں. اور یہ میں جملہ نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب وکان یشیر الی صدرہ. 3 مرتبہ یہ ہے وکان یشیر الی صدرہ الی صدرہ الی صدرہ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عالم پناہ، فرمایا بے شک انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا انسان سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا انسان خراب ہو جاتا ہے. فرمایا خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. یہ ہے من کی دنیا. اس تقوی ہم نے یہاں اتارنا ہے، زبان سے یہاں اتارنا ہے. اور جس کو یہاں نصیب ہو گیا مبارکباد کا مستحق ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے. آخری الفاظ اس آج کی سورہ مبارکہ کے تکویر شریف کے وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین. اور فرمایا تم کہیں کچھ بھی تم نہیں کچھ چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. انسان اتنا کمزور ہے اللہ کے دربار میں. ہم بہت کمزور ہیں جی، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت نالائق اور ناکارہ ہیں، حقیر و ذلیل ہیں اس کے دربار میں. ہم کچھ نہیں ہیں. جس شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ بہت کچھ بن جاتا ہے. جسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ بہت کچھ بن جاتا ہے. اور جس نے یہ گمان کر لیا کہ میں کچھ ہوں، وہ کچھ نہیں ہوتا. واصف علی واصف صاحب بڑا کلندر آدمی تھا، بڑا فقیر آدمی تھا، پروفیسر انگلش کا تھا، لیکن باتیں بڑی کمال کی کرتا تھا. آپ کی کتاب ایک ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی. آپ کی کتاب ہے دل دریا سمندر. میرے پاس لائبریری میں تھی، ایک صاحب لے گئے، واپس نہیں کی، مجھے بھی یاد نہیں کون لے گئے. تو اس کے بعد میں نے پھر بین لگا دیا، اب کتاب میں دیتا نہیں، کہتا ہوں یہیں بیٹھ کے پڑھ لو بھائی. آپ نے واپس کی تھی، یہ بھی لے گئے تھے، آپ نے واپس کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سائن جی کو لے گیا، واپس نہیں آئی. دل دریا سمندر، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اسی وقت وہ نامکمل ہو جاتا ہے. واصف صاحب کا بڑا دل میں اترنے والا یہ جملہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اسی وقت وہ نامکمل ہو جاتا ہے، اسی لمحے. اور جس نے اپنے آپ کو سمجھا میں کچھ نہیں، میں نامکمل ہوں، ایک دن اللہ کرم فرما ہی دیتا ہے، اللہ اسے پرفیکٹ بنا ہی دیتا ہے. ایک دن اللہ اسے ایک دن مکمل کر ہی دیتا ہے، اس کی رحمت سے وہ مکمل ہو ہی جاتا ہے. اس لیے ہر لمحہ اس کے دربار میں یہ جھولی پھیلا کے رکھو بھائی،
ہر لمحہ اس کے دربار میں ایسے بھکاری بن کے کھڑے رہو۔ یہ دعا اصل میں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھیک ہوتی ہے۔ چیزوں کی حقیقت کو سمجھا کرو۔ یہ کوئی طریقہ یا رسم نہیں ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔ اکثر ہم 90% رسم ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاتھ اٹھا لیں۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کشکول ہے، یہ کشکول ہے۔ بندہ کسی بندے کا کیسے کر سکتا ہے؟ بندہ مر جاواں گایا نہیں کروں گا، اور کسی کے آگے کرنا بھی نہیں ہے، ایک کے آگے ہی کرو، اسی سے مانگو، اور جب مانگو گے ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرتا بھی ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت اس پہ مجھے یاد آ گئی، سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں اللہ کے پاک کلام کے۔ پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے، کل اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کیا پیارے الفاظ ہیں قرآن پاک کے، سبحان اللہ۔ اجیبو، جواب دیتا ہوں، اجیبو، اللہ فرماتا ہے میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، مانگنے والے کی بات کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب جب مجھ سے مانگتا ہے تب تب میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اتنا کریم، سبحان اللہ، اتنا کریم۔ تو لہٰذا ہر لمحہ اسی سے مانگی، اور اس سے یہ چاہیے، اے اللہ تیرے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری مدد نہ ہو تو ہم کوئی شیطان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں؟ کوئی نہیں ہے، بڑی اس کے پاس تو پاور ہے۔ اس نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا حشر کر دیا، ابو البشر کے ساتھ۔ ہم تو بھائی بہت کمزور ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بہت کمزور ہیں، اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس اس سے مانگتے رہیں، ہر وقت بھکاری بن کے، سائل بن کے سوال کرتے رہیں، انشاءاللہ اس دربار سے کبھی خالی کوئی گیا نہیں، وہ ضرور نوازتا ہے۔ الا یشاء اللہ رب العالمین، اے رب تو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، سارے جہاں کا تو پالنے والا ہے، اور تو ہی پالتا ہے سب کو۔ کون کسی کو کھلا سکتا ہے؟ کون کسی کو پال سکتا ہے؟ کوئی نہیں پالتا، ماں باپ بھی نہیں پال سکتے۔ یہ کس نے جذبہ ڈالا ماں باپ کے اندر کہ اپنے منہ کا لقمہ ہوتا ہے وہ نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں؟ یہ محبت ڈالی کس نے؟ اللہ نے۔ کون ہے جو اپنے منہ سے نکال کے کسی کو کھلائے؟ یہ اللہ کھلاتا ہے۔ بندے کو بڑی شدید بھوک لگی ہوتی ہے، بندہ باہر سے آتا ہے، جاب سے، ملازمت سے، کاروبار سے، جاتے ہی سب سے پہلا کام کرنا ہے جی پانی پینا اور کھانا کھانا ہے۔ بندہ ڈسیزن کر کے دروازے تک یہ ڈسیزن ہوتا ہے، آگے آتا ہے، اولاد آگے بڑھتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بابا میں نے پینا ہے، بندہ اس کو پلا دیتا ہے۔ اور یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اس لیے ہم سب کو کھلانے والا، پلانے والا ایک ہی اللہ ہے، اور وہی ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ یہ صرف دکانوں کے شٹر پہ نہ لکھا کرو، یہ دل پہ لکھا کرو۔ شٹر پہ لکھیں نہ لکھیں کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں جی، شٹر پہ لکھیں نہ لکھیں کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اللہ اس کا محتاج ہے لکھوانے کا۔ دل پہ لکھیں اور ہر وقت لکھیں۔ دکان تو جب نکلیں گے تو شٹر وہیں کھڑا ہے نا، یہاں لکھی ہوگی تو جدھر بھی جائیں گے واللہ خیر الرازقین ساتھ ہی چلے گا، واللہ خیر الرازقین ساتھ ہی چلے گا۔ اور پھر مجھے بڑا کبھی تعجب آتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور نیچے اعتبار اور باقی معاملات اور نجائز خوری اور حرام خوری چل رہی ہوتی ہے۔ میں کہا یہ آیت کدھر گئی ہے؟ آیت کے زیر سایہ نعوذ باللہ حرام خوری ہو رہی ہے۔ یہ بھی سوالات ہیں۔ ہم بہت سے معاملات میں رسم ادا کرتے ہیں، رسموں سے نکلیے، حقیقت کی طرف آئیے، بناوٹ سے نکل جائیے، حقیقت کی طرف آ جائیے۔ انشاءاللہ جو حقیقت کی طرف آتا ہے ایک دن اس کو اصل کائنات کی حقیقت جو ہے، اور وہی اصل حقیقت ہے، اللہ ضرور ایک دن اس کو مل ہی جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔